बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ट्रंप ने आज सुबह कौमी सलामती की टीम से मुलाकात की, जिसमें ईरान की तरफ से पेश की गई हालिया तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया टॉक, कहा ना सिर्फ अमरीकी अवाम के लिए बल्कि ईरान के लिए भी सदर ट्रंप की रेड लाइंस बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई हैं। Confirmed the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. اور پاکستان کے ذریعے پیش کی گئی تجاویز میں ایران نے امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ تجویز بھی دی ہے کہ جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کوئی بھی معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اب نائے ہرمز کھولو، ناکہ بندی ختم کرو، پہلے ہمارے مطالبات پر کرو بات، پھر ہوں گے جوہری مذاکرات۔ ایران نے امریکہ کی میز پر نئی تجاویز رکھنی، پاکستانی قیادت کے ذریعے تجاویز امریکہ کو موصول۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید، ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو مذاکرات کا حصہ بنانے کا اعلان، کہا تہران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ Again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday and it was on Saturday. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کوئی بھی معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ حساس سفارتی معاملات پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی امریکہ سے مذاکرات پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے متحرک، پاکستان اور عمان کے بعد ماسکو پہنچے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی، حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی نے روسی صدر کو ایران کے سپریم لیڈر کا پیغام پہنچایا۔ صدر پیوٹن نے مشتبہ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر پیوٹن نے کہا امید ہے جلد ایرانی عوام کی مشکلات ختم ہوں گی اور امن آئے گا۔ روس مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھرپور حمایت پر روسی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ ایران کی نئی شرائط میں آبنہ ہرمز کی بحالی اور سمندر میں امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اہم مطالبات میں شامل ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ نے سمندر میں کہاں کہاں پہرا بچھا رکھا ہے۔ ویسے تو امریکی نیوی اپنے جنگی جہازوں کے درست مقامات کو خفیہ رکھتی ہے، لیکن محدود اطلاعات کے مطابق زیادہ تر امریکی جہاز خلیج عمان میں تعینات ہو سکتے ہیں، جہاں سے آبنہ ہرمز کے بعد کھلا سمندر شروع ہوتا ہے۔ امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کی آخری معلوم لوکیشن 11 اپریل کو سامنے آئی تھی، جب وہ ایرانی ساحل سے 200 کلومیٹر دور خلیج عمان میں موجود تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق امریکی بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز بھی بحری بیڑے کے ساتھ سمندر میں موجود ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی میں 12 جنگی بحری جہاز اور 100 سے زائد لڑاکا اور نگرانی کرنے والے طیارے حصہ لے رہے ہیں، جو ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے جہازوں کی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کرتے ہیں اور کھلے سمندر میں پہنچتے ہی ان جہازوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے یا اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو اسے عالمی معیشت اور توانائی کی ترسیل کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ امریکہ خطے میں بحری گزرگاہوں کی آزادی کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ کسی ایک ملک خاص طور پر ایران کو اس راستے پر غلبہ حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کشیدگی بڑھانے کی صورت میں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر رد عمل دے سکتا ہے۔ مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوئی، پاکستان نے ثالثی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں تازہ ترین پیش رفت اور مشاورت ضروری تھی، اسی لیے دوبارہ پاکستان کا دورہ کیا۔ مذاکرات کن شرائط کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کا جائزہ لیا۔ امریکہ کے غیر ضروری مطالبات گزشتہ مذاکرات کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، دونوں رہنماؤں کو بہترین قرار دیا۔ کہا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، وہ مذاکراتی عمل میں شامل رہیں گے۔
We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. I've settled all these wars, including India-Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be a tragic. The Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. But it's my honor to do it. If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday, and it was on Saturday that I was. Again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. व्हाइट हाउस की तकरीब में फायरिंग, अमरीकी सदर की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। अमरीकी हुक्काम ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ रवां हफ्ते सदर ट्रंप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का नए सिरे से जायजा लेगी। 2 रोज़ कबल एक शख्स ने फायरिंग करते हुए सहाफ़ियों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में घुसने की कोशिश की थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम का हदफ ट्रंप इंतज़ामिया के अरकान थे। वो कैलिफोर्निया से ट्रेन के जरिए पहले शिकागो और फिर वाशिंगटन पहुंचा। मुलजिम ने इसी होटल में क़याम किया जहां मुल्क की अहम शख्सियात जमा होने वाली थीं। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े के बाद अमरीकी सदर का पहला इंटरव्यू। CBS TV से गुफ्तगू में अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स की ज़ुबान और बयानात सियासी कशीदगी को बढ़ाते हैं। एप्स्टीन और दीगर मामलात में मेरी किरदार कुशी की जाती है। मुलजिम की तहरीर पढ़ने पर सदर ट्रंप मेज़बान पर बरहम, इक़दाम को शर्मनाक करार दे दिया। लेबनान में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। बमबारी में 24 घंटे के दौरान 14 शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में सैहोनी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। फौजियों को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर पर ड्रोन हमला हुआ तो पायलट फौजियों को बिठाए बगैर ही हेलीकॉप्टर ले उड़ा। वाक़े में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। जबकि हिजबुल्लाह के सरबराह ने इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। नईम कासिम ने एक बयान में कहा कि लबनानी हुकाम को इसराइल से बराह रास्त के बजाय बिलवास्ता मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान में तय पाने वाले ईरानी मौक़िफ़ के बगैर जंगबंदी मुमकिन नहीं। दिफाई मैदान में हमारी तैयारी पूरी है, हथियार नहीं डालेंगे। लेबनानी सदर जॉर्ज ऑन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद जंगी कैफियत का खात्मा करना है। किसी जिल्लत आमेज़ मुआहदे को कबूल नहीं करूँगा। गद्दार हम नहीं, वो हैं जो अपने मुल्क को बैरूनी मफादात के लिए जंग में धकेल रहे हैं। जी हाँ, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, चौकों छक्कों की बरसात होगी और शायकीन का जोश बढ़ेगा। PSL प्लेऑफ मैचेस में होगा भरपूर धूम धड़का, परफॉर्मेंस होगी पावरफुल, स्टेडियम होंगे हाउसफुल, क्योंकि वजीर आजम ने फैंस को प्लेऑफ के मैचेस स्टेडियम आकर देखने की इजाजत दे दी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी सुना दी। ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की भी अपील की है।